السلام علیکم دوستو، آج کوئی سیاسی موضوع یا سماجی موضوع نہیں ہے۔ میں اپنے ذاتی حوالے سے آج کی ویلاگ کر رہا ہوں۔ آج 31 جولائی ہے اور آج سے 43 برس پہلے 31 جولائی 1977 کو ہمارے والد صاحب ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ میں ان دنوں ملتان میں جاب کرتا تھا، اتفاقاً میں لاہور آیا ہوا تھا۔ رات کو 12 بجے تک ہم بیٹھ کے گپیں لگا رہے تھے، اس کے بعد سو گئے اور رات کو 1 بجے ان کو برین ہیمریج ہو گیا۔ ہم سمن آباد کے ملحقہ آبادی پکی ٹھٹی رہتے تھے، جہاں الممتاز روڈ ہے۔ آج تو بہت بڑی آبادی بن گئی ہے۔ جب ان کو برین ہیمریج ہوا تو وہ اپنے ہوش میں نہیں تھے۔ میں بھاگا کسی ڈاکٹر کو ڈھونڈنے کے لیے، شاید پتہ نہیں 2-3 میل دور جا کے کسی ڈاکٹر کو اس کے گھر سے اٹھایا، لے کے آئے۔ اس نے کہا کہ آپ ان کو ہاسپٹل لے جائیں۔ اس کے بعد ایک بس سٹاپ ہے جس کو سمن آباد کا آخری بس سٹاپ کہتے ہیں، جہاں عموماً دن کو تو روشنی اور رکشے وغیرہ بھی ہوتے تھے، ٹیکسیاں بھی ہوتی تھی۔ میں بھاگا وہاں پہنچا، انتظار کرتا رہا، کوئی نہیں آیا۔ پھر مجھے یاد آیا ہمارے محلے میں ایک ٹانگے والا رہتا ہے۔ میں اس کے پاس گیا اور اس کو کہا کہ اس طرح میرے والد صاحب کی طبیعت خراب ہے، ان کو ہاسپٹل لے کے جانا ہے۔ اس نے تانگا تیار کیا اور ہم ان کو ہاسپٹل لے کے گئے، ہاسپٹل۔ اس دوران میرے خیال کچھ 4 گھنٹے 5 گھنٹے لگ گئے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ شاید اگر ان کو جلدی لے جاتے تو شاید وہ بچ سکتے تھے۔ لیکن ویسے تو میرا ایمان ہے کہ جب کسی کی سانسیں پوری ہو جاتی ہیں تو پھر باقی ساری چیزیں تو بہانہ ہی ہیں۔ ہر شخص اپنے والد کو بہت اچھا سمجھتا ہے، بڑی تعریف کرتا ہے، لیکن میں اگر بالکل غیر جانبداری سے بھی دیکھوں تو میرے والد صاحب میں ایسی چیزیں تھیں کہ جو میں بہت کم لوگوں میں دیکھی ہیں۔ اتنے زیادہ حلیم، شفیق، تحمل مزاج اور صابر۔ ہمیں آج تک کسی بچے کو انہوں نے مارنا تو دور کنار کبھی ڈانٹا بھی نہیں۔ یہ سارے کام ہمارے امی جان کرتی تھی، اور میں نے کبھی ان کو اپنے گھر کے علاوہ بھی کسی سے لڑتے نہیں دیکھا۔ اگر گھر میں کبھی والدہ سے کسی بات پہ ناچاکی ہو جاتی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کے ساتھ بولنا چھوڑ دیتے تھے، دیٹس اٹ۔ اس کے علاوہ کبھی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی، اور نہ ہی کبھی لڑتے بھی دیکھا ہے۔ ایک دو چیزیں تھیں جن پہ اختلاف تھا، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا۔ میرے والد صاحب ہائی کورٹ میں کام کرتے تھے اور کوئی بہت بڑے آفیسر نہیں تھے وہاں۔ ان کا جو ڈیزگنیشن تھا وہ اسٹیٹسٹیکل اسسٹنٹ تھا، اور لیکن میں نے دیکھا ہے کہ ان کی ہائی کورٹ میں بہت زیادہ عزت تھی۔ میں مسلم ماڈل ہائی اسکول اردو بازار پڑھتا تھا، اور کبھی کبھی میں جب چھٹی ہوتی تھی تو ان کے پاس چلا جاتا تھا ہائی کورٹ۔ ان کا نام شیخ غلام رسول تھا، اور آفس میں یعنی جو ان کے ملنے والے تھے سب ان کو چاچا غلام رسول کہتے تھے، اور اپنی پوری فیملی میں ان کو پا گاما کہتے تھے، جو کہ اس زمانے میں نک نیم یہی ہوا کرتا تھا۔ ہماری فیملی میں، ہمارے گاؤں میں سب لوگ کہتے تھے پا گاما۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس ہائی کورٹ گیا تو مجھے کہتے ہیں کہ آ میں تینوں اتنے جج دے کمرے 'چ بہاواں، اتنے اے سی لگا ہے۔ میں کہا چلے ٹھیک ہے۔ میں ان کے ساتھ جا رہا تھا۔ جب ہم کورٹ روم کے پاس پہنچے تو جج صاحب نکل کے گاڑی میں بیٹھ رہے تھے، اور گاڑی کا رخ ہماری ہی طرف تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ میرے والد صاحب آ رہے ہیں۔ تو جب میرے والد صاحب گاڑی کے پاس پہنچے تو وہ جج صاحب باہر نکل آئے، تو انہوں نے کہا کہ چاچا جی کوئی کم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بیٹا ہے اور میں اس کو ادھر عدالت میں کہا جا کے میں بٹھاؤں، تو اس کے لیے میں آیا ہوں۔ انہوں نے جج صاحب نے میرے سر پہ ہاتھ پھیرا اور تھوڑی شفقت کی، تو نے کہا کہ ہاں ہاں بٹھا دیں ان کو جا کے۔ تو مجھے میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ میں نے کہا ظاہر ہے جج صاحب ہیں۔ تو کہتے ہیں نہیں، یہ چیف جسٹس سردار اقبال صاحب ہیں۔ سو اتنی ان کی رسپیکٹ تھی، میں جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے کام کی وجہ سے۔
ہمارے ساتھ جو سلوک ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں انہوں نے کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی. پورے رشتہ داروں میں تمام جگہوں پہ ان کو بہت ہی زیادہ عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا. حالانکہ ہم کوئی اپنی فیملی میں کوئی بڑے امیر نہیں تھے. میرا خیال ہے اپنی فیملی میں ہم سب سے شاید غریب ہی تھے، لیکن اس غربت میں بھی میں نے دیکھا ہے کہ ان کا ذوق اور نفاست کمال کی تھی. مجھے جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو جو ہمیں اخبار دیتا تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ آپ کے ابو جو ہیں پکی چٹھی میں سب سے پہلے آدمی ہیں جن کو میں پاکستان ٹائمز لا کے دیا کرتا تھا. پہلے تو وہ پاکستان ٹائمز پڑھتے تھے. جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا تو مجھے پڑھائی کا بھی شوق تھا، پڑھنے کا، اخبار وغیرہ کا بھی. تو انہوں نے میرے لیے پھر جنگ لگوا دیا. اور جنگ ان دنوں لاہور سے نہیں آتا تھا، کراچی سے آتا تھا. وہ تقریباً کوئی 2:30-3 بجے ہمیں پہنچتا تھا، شاید دوپہر کی فلائٹ سے آیا کرتا تھا. اور وہ ایک زمانے میں ریلوے روڈ رہتے تھے گوال منڈی اسلامیہ کالج کے بالکل سامنے. سو وہ ہائی کورٹ پہ چھٹی کے بعد سیدھا اپنے ادھر ہی چلے جاتے. اس جگہ کا نام ہے چوک برف خانہ، ابھی بھی ہے. وہاں پہ ایک رسالوں کی اور دوسری دکان تھی، وہیں سے وہ ساری چیزیں خریدتے تھے. یلو لیبل چائے پتہ نہیں شاید ہم 50 سال سے یوز کر رہے ہیں. اور ادھر سے ہی خالص چیزیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس وقت شاید اس روڈ کا نام ہے چیمبرلین روڈ شاید. اور وہاں پہ یہ صوفی صاحب جو صوفی کوکنگ ہے اس وقت صرف صابن بناتے تھے. صابن ہم وہاں سے لیتے تھے. وہیں قریب قریب ایک کولو تھا، وہاں سے تیل لیتے تھے، مرچیں لیتے تھے. یعنی انہوں نے اس کے علاوہ جو پرانی کیا اس کو کہتے ہیں پلنٹر مارکیٹ، مہینے کا سودا ہم وہاں سے لیا کرتے تھے. اس وقت یہ انارکلی کے باہر ہوا کرتی تھی. سو جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگرچہ ہمارا شمار کوئی اس کو کہتے ہیں کہ آسودہ گھرانوں میں نہیں ہوتا تھا، لیکن نفاست تھی، ذوق تھا، معیار تھا. اپنے والد صاحب کے بارے میں جب میں سوچتا ہوں، ان کو کچھ چیزوں کا بہت شوق تھا. ایک تو ان کو پین کا بہت شوق تھا، قلم جس کو کہتے ہیں. اس وقت تو پین ہوتا تھا جس میں سیاہی بھرتے تھے اور لکھتے تھے. اور میں نے ان کے جیب میں ہمیشہ 3-4 پین دیکھے. میں جب ملتان میں کام کیا کرتا تھا، جاب میری تھی، تو میں اکثر ان کے لیے تحفے میں پین لے کے آتا تھا اور رسٹ واچ لے کے آیا کرتا تھا. بہت خوش ہوا کرتے تھے. اپنی ان کی ضروریات میں نے نہیں دیکھی کہ انہوں نے اپنے آپ پہ کوئی پیسہ لگایا ہو. ہماری والدہ ہی ان کے لیے کپڑے وغیرہ خریدتی تھیں، سلواتی تھیں، اور جوتے وغیرہ بھی. ان کی جو شوق تھا وہ سب سے زیادہ، جس میں نے ابھی پہلے ذکر کیا تھا کہ جس پہ ہماری اکثر گھر میں ناچاکی میں نے دیکھی، وہ میں جس زمانے کی بات کر رہا ہوں شاید 50-45 سال پہلے کی بات ہے. اس زمانے میں تنخواہ بہت کم ہوتی تھی. تو جب وہ گوال منڈی جاتے تھے تو وہاں سے ایک دکان پہ 2 روپے کی مٹھائی لے کے آیا کرتے تھے ہر روز. اور گھر میں جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا تھا اسے دے دیتے تھے. جب مہینے بعد تنخواہ لا کے دیتے، تنخواہ وہ ہماری امی کو لا کے دیتے تھے اور وہی سارا خرچہ کرتی تھی. اور ظاہر ہے اس میں ساری چیزیں ہیں جو چیز انہیں لی ہوتی ہیں، پیسے کم ہوتے تھے. جس بات پہ میری امی اکثر اعتراض کرتی تھی کہ آپ یہ یعنی 60 روپے مہینہ یہ ہے. اس وقت ہمارا مجھے یاد ہے کہ گھر کا کرایہ 35 روپے تھا. اس چیز سے آپ کو اندازہ کریں تو 60 روپے کی وہ مٹھائی لے کے آیا کرتے تھے. اور چونکہ جب وہ پیسے کم ہوتے تھے تو پرابلم تو میری امی کو ہوتا تھا کہ انہوں نے سارے مہینے خرچہ کرنا ہے. بچوں کے کپڑے ہیں، ساری چیزیں ہیں، جوتے ہیں، گھر کا سودا سلف ہے، پھر والد صاحب کی بھی ساری چیزیں. سو اس بات پہ اکثر ان کی تکرار رہتی تھی، لیکن انہوں نے یہ اپنا سلسلہ کبھی چھوڑا نہیں ہے. دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں سب نے چلے جانا ہے، لیکن مجھے اس چیز کا ہمیشہ افسوس اور تاسف رہا کہ جب ہمارے برے ان دا سینس کہ مالی حالات اچھے نہیں تھے، اور جب آسودگی آئی تو وہ نہیں تھے. مجھے یاد ہے کہ جب عید آتی تھی تو وہ اکثر مجھے کہتے تھے کہ
چلا ذرا پھر ہمارا جو بس اسٹاپ تھا، آخری بس اسٹاپ، اس کو ہم سب لوگ کہتے تھے کہ بس اسٹاپ، پھر چلیے ذرا بس اسٹاپ پہ. تو میں ان کے ساتھ، وہ کپڑے کا پونا ہوتا تھا، ایک رومال کہہ لیں جس کو پونا کہتے تھے، وہ لے کے ان کے ساتھ چلا جاتا تھا. وہاں ہم نارملی جو ہے نا بڑا گوشت کو کلو 2 کلو یا جتنا بھی ہوتا تھا وہ لے کے آتے تھے، اور عید کو اکثر پکایا کرتے تھے. ان کو مچھلی کھانے کا بہت شوق تھا، چاولوں کا بہت شوق تھا. بنیادی طور پہ وہ گوجرانوالے کے رہنے والے تھے، اور بہت سارے لفظ جو ہیں وہ میں نے ان سے سیکھے ہیں. مثال کے طور پہ صبح کو ہم کہتے ہیں، وہ کہتے تھے وڈلے، وڈلے جانا ہے. اور بھی بہت سارے لفظ تھے جو میں نے انہی کو بولتے سنا، اس کے بعد میں نے نہیں سنا. میں جب ملتان میں کام کرتا تھا، میں شاید پہلے کسی ایک کالم میں ذکر بھی کر چکا ہوں، تو میں نے لاہور آنا تو انہوں نے مجھے کہنا کہ اس وقت ویگنز پہ بہت رش ہوتا تھا، کہ چل جدی میں کرائے تے نا سائیکل لے کے تے ہائی کورٹ چاڑا. اس وقت کرائے کی سائیکلیں ملتی تھیں. میں نے ان کو کرائے کی سائیکل لے کے اور جا کے ہائی کورٹ جا کے چھوڑ دینا. اور جب میں نے وہاں پہنچنا اور آنے لگنا تو انہوں نے جھجک کہنا کہ جے آ سکیں تو 3 بجے میں آ کے بھی لے جائیں. اور میں جا کے ان کو لے بھی آتا تھا. جب میں نے پہلی دفعہ گاڑی خریدی تو سارا دن میں گاڑی لے کے پھرتا رہا، روتا رہا. کہ آج وہ نہیں ہے. ان کے جانے کا تو شاید اتنا نہیں دکھ، وقت نے کافی جو اس کو کم کر دیا ہے، لیکن یہ تأسف آج بھی ہے کہ جب آسودگی آئی تو وہ ہمارے پاس نہیں تھے. میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ ان کے حساب ثواب کے لیے آپ بھی دعا کریں. ہم تو دعا کرتے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو خوش رکھے، آپ پہ مہربان رہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.